دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل دین کی معلومات پر آپ حضرات کا استقبال ہے۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں وہ آپ سبھی حضرات کے سامنے ہیں کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہوئی ہے، اور یہ جنگ مسجد اقصی پر چھڑی ہوئی ہے۔ یہ مسجد اقصی کیا ہے اور مسلمانوں کا اس سے کیا تعلق ہے؟ نیز یہودیوں اور اسرائیلیوں کا کیا تعلق ہے؟ کیوں سب اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اس پر لڑ رہے ہیں؟ آج ہم اسی کے بارے میں جانیں۔ مسجد اقصی، جس کو القدس بھی کہا جاتا ہے اور بیت المقدس اور بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، اور مسلمان اس کو قبلہ اول بھی کہتے ہیں، اور یہودی جو ہے کو ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر زمین پر بنائی گئی دوسری مسجد کا نام ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا، ایو مسجد وضع فی الارض اول، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ قال المسجد الحرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسجد حرام۔ قال قلت ثم ایو، ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے کہا پھر اس کے بعد کون سی بنائی گئی؟ قال ثم المسجد الاقصی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر مسجد اقصی بنائی گئی۔ تو یہ مسجد اقصی جو ہے یہ زمین پر بنائی گئی دوسری مسجد ہے، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے بنایا، اور پھر اس کی تجدید کرائی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام، اور حضرت سلیمان نے اس کی تجدید کرائی تھی، اس کو دوبارہ بنوایا تھا اور جنات کی مدد سے بنوایا تھا، جنات کے ذریعے بنوایا۔ اور یہودی جو اس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں وہ اسی مناسبت سے کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے اس کو بنوایا، لیکن انہوں نے ہیکل نہیں بنوایا تھا، انہوں نے مسجد اقصی ہی بنوائی تھی۔ پھر اسی مسجد میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر انبیاء کرام کی امامت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا، تو معراج پر بلانے سے پہلے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصی کی زیارت کرائی۔ آپ براق پر بیٹھ کر مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کی روحوں کو جمع کر لیا تھا، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت۔ اس واقعے کو قرآن پاک کے اندر ذکر کیا گیا ہے، قرآن پاک میں اس واقعے کو کس طرح سے ذکر کیا گیا ہے اس سلسلے میں ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔